محمد مبارک وسلم. اور اس سفر میں جتنی دفعہ بھی درود شریف پڑھا جائے گا وہ ہم سب کے لیے باعث برکت ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، تو پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آؤٹر گیٹس جتنے بھی مدینہ شریف کے ہیں وہ ٹوٹل 70 گیٹس ہیں، اور 3 نمبرنگ سسٹم ہے مدینہ شریف میں. ایک مدینہ شریف کے اپنے گیٹس جو کہ بلو 100 سے شروع ہوتے ہیں، اور یہ آؤٹر گیٹس 300 میں شروع ہوتے ہیں، اور جو واش رومس کے نمبرز ہیں وہ 200 میں ہیں. تو یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ 301 نمبر گیٹ ہے، یہ بالکل روضہ اقدس کے سامنے ہے اور گرین ٹام کے بالکل سامنے. تو اس سے جب ہم آگے بڑھیں گے تو یہ گیٹ نمبر 302 آ رہا ہے. یہ مین گیٹ ہے، اور یہ گیٹ بالکل سیدھا بلال مسجد کی طرف نکلتا ہے. جب ہم یہاں سے سیدھا جائیں گے واک تھرو سے، اور جب اس سے بالکل سیدھا جانے کے بعد آگے ایک فلائی اوور آئے گا، اس فلائی اوور کو کراس کریں گے تو آپ کو سامنے بلال مسجد نظر آئے گی. اس گیٹ کے پاس ایمبولینسز بھی کھڑی ہوں گی آپ کی، اور ویل چیئر ریپیئرنگ سروس بھی یہاں پر اویلیبل ہے. اور اگر کوئی کمپلین کرنی ہو یہاں پر تو گورنمنٹ کی طرف سے بوتھ بھی بنے ہوئے ہیں. مطلب کوئی چیز آپ کی مس ہو جائے، کوئی چیز گم ہو جائے، تو باہر اس گیٹ کے، یہ مین گیٹ ہے تو اس کے باہر آپ کو بوتھ بھی ملیں گے جہاں پر آپ اپنی شکایت جو ہے نا وہ سبمٹ کرا سکتے ہیں کہ میری یہ چیز گم ہو گئی یا یہ چیز میری مس ہو گئی. تو اس سے ہم آگے بڑھیں گے تو 303 اس طرح آؤٹر گیٹ جو ہے نا ان کے انکریمنٹ شروع ہوتے ہیں. یہ ایریا بالکل پیورلی جینٹس کا ایریا ہے، یہاں پر لیڈیز کا کوئی پورشن نہیں ہے. اور اس کے بالکل اپوزٹ جو ہے نا وہ جنت البقیع ہے، جو کہ ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے. یہ ہم 305 نمبر گیٹ کے پاس آ گئے ہیں، اور اس 305 نمبر گیٹ کے بالکل بیک، مطلب جب اس گیٹ سے ہم باہر نکلیں گے تو سامنے آپ کو ایک میوزیم نظر آ رہا ہے. یہ بہت ہی اسٹیٹ آف آرٹ میوزیم بنایا ہے سعودی گورنمنٹ نے، اور اس کے اندر جانا اپنی فیملی کو لے کے بہت ضروری ہے، اور بہت اچھی معلومات آپ کی فیملی کو حاصل ہوں گی. لیکن میں اندر جانے کی کوشش کی اور ویڈیو بنانے کی کوشش کی تو مجھے الاؤ نہیں کیا انہوں نے. تو پتہ نہیں کوئی اس کی وجہ گورنمنٹ لیول کی ہے، تو میں نے اس کی ویڈیو نہیں بنا سکا. ورنہ جب بھی آپ جائیں تو اس کا وزٹ ضرور کریں. بالکل لیٹسٹ اپروچ کے اوپر انہوں نے یہ میوزیم بنایا ہے. اس کے اندر 3D آرٹ بھی ہے، اور جو مسجد نبوی کی شروع سے لے کر آخر تک ڈیولپمنٹ ہوئی وہ سب اس میں ہسٹری موجود ہے. تو بہت انفارمیٹیو ہے. آگے چلتے ہیں تو ہم 307 گیٹ ہے، اور یہ گیٹ بھی سیدھا بلال مسجد کی طرف ہی جاتا ہے. اور ہمارے ساتھ درود شریف پڑھتے جائیے اور اس سفر کو قیمتی بناتے جائیے. سعودی گورنمنٹ کی طرف سے جو زائرین آتے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، ان کے لیے بہت اچھی فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں. بہت ساری چیزیں فری آف کاسٹ دی جاتی ہیں، مثلا زمزم، اور یہ جو آپ کار دیکھ رہے ہیں سامنے چھوٹی سی کھڑی ہوئی ہے، یہ ٹریولنگ کے لیے انٹرنل، کہ کوئی معذور ہو، کوئی لیڈیز ہوں چلنے میں پرابلم ہو، کوئی فیملیز ہوں، بچے چل رہے ہوں، تو یہ آپ ان سے ریکویسٹ کریں تو آپ کو ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ کی طرف چھوڑ کے آئیں گے. ابھی ہم چل رہے ہیں 309 نمبر گیٹ کی طرف. یہ گیٹ بھی مین گیٹ میں سے ایک ہے، اور اس سے جب ہم باہر نکلتے ہیں تو آپ کو جیسے ہی اس گیٹ سے باہر نکلیں گے تو یہ باب السلام روڈ کہلاتی ہے، سامنے بالکل سیدھ میں آپ کو نظر آ رہی ہے. اور لیفٹ سائڈ پہ آپ کو ایک مسجد نظر آئے گی جس کو مسجد غمامہ کہتے ہیں. اس کے بیک سائڈ پہ مسجد علی ہے، اور اس سے بالکل ایڈجسٹنٹ جو ہے مسجد ابو بکر صدیق ہے. یہ 3 مسجدیں ایک ساتھ ہیں تقریباً قریب. اور اس مسجد غمامہ کی بارے میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم کے زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس میں نماز استسقاء پڑھی جاتی تھی. اچھا، یہ جس طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں، یہ جو سامنے آپ کو ہوٹل نظر آ رہا ہے، اس کے بالکل بیک سائڈ پہ کھجور مارکیٹ ہے. تو جو بھی زائرین اور جو بھی پاکستان انڈیا سے لوگ آتے ہیں حج پہ، عمرے پہ، تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ یہاں سے بہت اچھے ریٹ میں آپ کو اچھی کھجوریں مل جائیں گی. اچھا، یہ جو میں آپ کو ٹنل کی طرف لے کے جا رہا ہوں، یہ فرسٹ انٹری ہے پارکنگ کی، مسجد نبوی کی. تو یہاں سے انٹری کرتے ہیں اور ایگزٹ بھی یہیں سے ہوتا ہے. تو 309 نمبر گیٹ کے بالکل سامنے یہ فرسٹ انٹری ہے کس کی، پارکنگ کی. اچھا، اب ہم مزید آگے چلتے ہیں تو یہ بالکل باب السلام گیٹ کے سامنے کا منظر ہے.
اور گرین ٹام بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یقیناً. یہ گیٹ بالکل 316 315 314 گیٹ کے سامنے یہ باب السلام گیٹ نظر آتا ہے. باب السلام مسجد کا گیٹ نمبر 1 ہے اور یہ گیٹ بالکل سامنے پڑتا ہے 316 315 گیٹ کے. تو یہیں سے لیڈیز پورشن بھی اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اور واش رومس کے بارے میں آپ کو یہ بتانا تھا. مین ٹوائلٹس لیفٹ سائڈ پہ ہیں اور سینٹر میں وومن ٹوائلٹس ہیں. تو وومن ٹوائلٹس کی نمبرنگ جو ہے نا وہ آڈ نمبرز میں ہے, مطلب 211 211 213 215 اس طرح نمبرنگ چلے گی. اور آپ کو یاد دہانی کے لیے آسانی کے لیے وہ مینس ٹوائلٹ کی نمبرنگ جو ہے نا وہ ایون نمبر میں ہے. تو اگر کسی کو کوئی بھول جائے کوئی واش روم جا کے تو اس کو یہ نمبر یاد رکھیں اور تاکہ آپ کو کسی کے ساتھ ملنے میں آسانی ہو. انہی واش روم کے جو بیسمنٹ میں پارکنگ کے ایکسکلیٹر دیے ہوئے ہیں, یہیں سے پارکنگ میں انٹرنس ہوتی ہے. اور وہ میں آگے آپ کو پارکنگ کی ڈیٹیل سے بتاؤں گا. تو آپ کو مزید ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ پارکنگ کو کس طرح آپ کو ریممبر رکھنا ہے اور کدھر گاڑی پارک کی آپ نے وہ کس طرح آپ کو یاد رکھنا ہے. تو یہ یہاں پر بھی ایک میوزیم جو ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے. یہ 316 315 گیٹ ہے اور یہ بالکل سامنے ہے باب السلام گیٹ کے گیٹ نمبر 1. تو ہمارے ساتھ درود شریف پڑھتے رہیے اور آگے اس سفر کو قیمتی بناتے جائیے. یہ ہم مزید آگے بڑھ رہے ہیں 320 گیٹ کی طرف اور بڑا خوبصورت منظر ہے. اگر یہ جو آپ امبریلا دیکھ رہے ہیں اوپر, یہ امبریلا جو ہے وہ خاص طور پہ جرمن ٹیکنالوجی سے بنوائی گئی ہیں اور ٹوٹل راؤنڈ اباؤٹ 270 امبریلاز ہیں اس پوری مسجد نبوی کے اندر. تو ہم مزید آگے بڑھتے ہیں اور موو کرتے ہیں 328 329 نمبر گیٹ کی طرف. یہ 328 329 نمبر گیٹ جو ہے بالکل نیکسٹ کارنر پہ ہے مسجد نبوی کے. جس طرح بھی میں نے آپ کو 309 گیٹ بتایا وہ بھی ایک کارنر تھا, اب یہ سیکنڈ کارنر جو ہے 326 نمبر گیٹ سے ہم آگے جا رہے ہیں. اس 326 نمبر گیٹ سے ہم باہر نکلیں گے تو یہاں پر اب یہ لیڈیز پورشن اسٹارٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پر جو ہوٹلس کی اویلیبلٹی ہے بہت لمیٹڈ ہوتی ہے کیونکہ یہ فیملی ایریا ہے اور فیملی ایریا کے ہوٹل اکثر جو ہے نا وہ فل ہوتے ہیں اور کاسٹلی بھی ہوتے ہیں. جو جینٹس ایریا کی طرف ہوٹلز ہیں وہ ریزنیبل پرائز میں مل جاتے ہیں آپ کو, کیونکہ وہاں پر فیملیز جو ہیں وہ کم اپروچ کرتی ہیں. زیادہ تر فیملیز آتی ہیں, ان کے لیے سوٹیبل یہ ایریا ہے کیونکہ لیڈیز پورشن سے قریب ہے. ابھی جو میں اس طرف لے کے جا رہا ہوں آپ کو, یہ سیکنڈ انٹرنس ہے پارکنگ کی. یہ بالکل الاف طیبہ ہوٹل ہے, اس کے بالکل سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ ٹنل جاری ہے نیچے اور یہ سیکنڈ انٹرنس ہے کس کی, پارکنگ کی. تو ایک انٹرنس میں نے آپ کو 309 گیٹ کی طرف بتائی تھی اور ایک انٹرنس 326 نمبر گیٹ کی طرف ہے. تو یہ ایک بہت اچھی معلومات ہے آپ کے لیے تاکہ آپ کو انٹرنس کا پتہ ہو کہ کون سی طرف انٹرنس پارکنگ کی اویلیبل ہوتی ہے. اور اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم تقریباً لیڈیز پورشن کے قریب پہنچ چکے ہیں. یہ موو کر رہے ہیں ہم. یہاں پر سارے کے سارے VIP ہوٹلز ہیں اور جب زیادہ گرمی ہوتی ہے تو یہ فینس کے اندر جو ہے نا سعودی گورنمنٹ نے بہت اچھی فیسلٹی دی ہوئی ہے کہ فین کے ساتھ جو ہے نا فومس جو ہے نا وہ جنریٹ کرتے ہیں اور بہت ہی یہ ایک گرمی کے موسم میں بہت ہی ایک اچھی فضا قائم کرتے ہیں. اور ہم آگے موو کرتے ہیں. بہت خوبصورت منظر ہے یہاں پر. یہ بالکل سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز پورشن ہے اور یہاں پر زیادہ تر فیملیز آپ کو نظر آئیں گی. اور اس کے بالکل بیک سائڈ پہ یہ جو آپ ہوٹل سامنے دیکھ رہے ہیں سارے 5 اسٹار ہوٹل ہیں. اس کے بیک سائڈ پہ پاکستانی انڈین بہت اچھے ہوٹل مل جائیں گے آپ کو, جس میں کھانے پینے کی اویلیبلٹی بہت آسان ہے. تو جو نیو کمرز آ رہے ہیں حج کے موقع پر اور عمرے کے موقع پر وہ یہاں پر اگر ریزیڈنٹ ہوں تو ان کے لیے یہ بالکل آسانی سے اویلیبل ہیں انڈین پاکستانی فوڈس. تو اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. تو یہ جو آپ گیٹ دیکھ رہے ہیں
یہ مسجد کا گیٹ نمبر 20 ہے. یہ بالکل کس گیٹ کے سامنے مین 336 اور 337. یہ جو مین گیٹ ہے، یہ مین گیٹ سے آپ واک تھرو پاس کرنے کے بعد جب آگے بڑھیں گے تو پہلے بنگالی مارکیٹ کہلاتی تھی. اب وہ بنگالی مارکیٹ سعودی گورنمنٹ نے ڈیمالش کر دی ہے. یہ روڈ بالکل سیدھی اوہد پہاڑ کی طرف جائے گی، اور یہاں پر بھی اچھے خاصے انڈین پاکستانی ہوٹل ہیں اور وہاں پر اچھے کھانے اویلیبل ہیں. تو جو نیو کمرز ہیں اور حج پہ آئے ہوئے عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، تو اگر ان کو کھانے پینے میں پرابلم ہو رہی ہے تو اس گیٹ سے بالکل سیدھے جائیں گے. یہ گیٹ بالکل سیدھا جا رہا ہے کس کی طرف؟ اوہد پہاڑ کی طرف. اور اگر کسی کو شاپنگ بھی کرنی ہے، آپ نے چیزیں پرچیز کرنی ہے، تو ریزنیبل پرائز میں اسی روڈ پہ سیدھے آگے جا کے ٹاپ سینٹر موجود ہے. یہ گیٹ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ باب فہد گیٹ ہے. یہ مسجد نبوی کا سب سے بڑا گیٹ ہے. اچھا، یہ جو بوتھ بنے ہوئے ہیں اور آفیسز بنے ہوئے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی آپ کی چیز مس ہو جائے، جو بھی انفارمیشن لینی ہو، اور کوئی بندہ مس ہو جائے، کوئی بچی مس ہو جائے، کوئی بچہ مس ہو جائے، تو یہاں پر انفارم کریں تو وہ آپ کو جو ہے نا وہ پرووائڈ کریں گے فیسلٹی اس کو ڈھونڈنے کے لیے. تو اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. یہ ہم تھوڑا سا مسجد کے اندر سے آپ کو روف کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تاکہ آپ کو مسجد نبوی میں روف پہ جانے کا کون سا راستہ ہے وہ بھی ہم بتا سکیں. یہ بالکل باب فہد گیٹ ہے اور ہم باب فہد گیٹ سے باہر آ رہے ہیں. تو یہ مسجد نبوی کے اندر کا بڑا خوبصورت منظر ہے، اور آپ ہمارے ساتھ ایک اور دفعہ درود شریف پڑھ لیں. بلکہ پورے راستے میں جتنی بھی دفعہ ہم آپ کو آگے لے گئے، میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں، لیکن آپ جو ہے وہ کوشش کریں کہ درود شریف پڑھتے رہیں. یہ مسجد نبوی کے باب فہد گیٹ سے ہم باہر نکلے، اور بالکل رائٹ سائڈ پہ جب ہم مڑیں گے تو ایک گیٹ سے روف کی طرف جائیں گے. یہ دیکھیے، یہ اس گیٹ سے ہم انٹر ہوئے اور اوپر لکھا ہوا ہے اسٹیئرس ٹو روف. بس پرابلم یہ ہے یہاں پر کہ یہاں پر اس روف پہ جانے کے لیے صرف اسٹیئرس اویلیبل ہیں، کوئی ایسکیلیٹر نہیں ہے. تو بزرگ لوگوں کو اور جو لوگ چڑھنے میں پرابلم ہے جن کو، ان کے لیے یہ فیزیبل نہیں ہے، اور وہ اوپر جانے میں تھوڑی سی تکلیف محسوس کرتے ہیں. اگر آپ کو ایسکیلیٹر سے روف کی طرف جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو 309 گیٹ کے سامنے جو باب السلام گیٹ ہے، اس کے بالکل ایڈجسٹنٹ روف پہ جانے کا راستہ ہے. وہاں ایسکیلیٹرز لگی ہوئی ہیں. تو اگر کوئی بزرگ ہے اور کوئی ایسا معذور ہے جو کہ اوپر چڑھنے میں پرابلم کرتا ہے، تو اس کے لیے وہ ایسکیلیٹر وہاں پر اویلیبل ہے. یہ بڑا خوبصورت منظر ہے روف کا. اور ہم نے اس دفعہ عید کی نماز روف پہ پڑھی، اور ہمیں اس بارے میں پتہ نہیں تھا کہ روف پہ جو ہے وہ بھی اے سی اویلیبل ہے. لیکن جب ہم نے جا کے پتہ کیا تو روف کے اوپر بھی جو ہے وہ اے سی کی فیسلٹی موجود ہے. یہ آپ جا رہے ہیں، یہ ہم آگے جائیں گے تو شیڈ ہیں یہ سارے، اور شیڈ کے ساتھ سارے کے سارے اے سی لگے ہوئے ہیں، اور یہاں پر بڑے آرام سے آپ اسٹے کر سکتے ہیں اور بڑی اچھی طرح نماز پڑھ سکتے ہیں. اچھا، اوپر جو ایک چیز آپ کو یہ بتانی تھی کہ جو اوپر کی روف بنی ہوئی ہے مسجد نبوی کی، وہ موویبل ہیں. جس طرح آپ مسجد نبوی کے اندر بیٹھتے ہیں نا، تو اس میں آپ کبھی کسی ایسی جگہ بیٹھیں تو آپ کو موویبل چھت نظر آئے گی، تو وہ موو کرتی ہے. تو یہ جو میں نے آپ کو ابھی روف ٹام دکھایا تھا، وہ موویبل ہے سارے. یہ ہم پارکنگ کی طرف آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرنے کے لیے آئے ہیں. اس طرح پارکنگ میں سلاٹ کے نمبرز یہ ہوتے ہیں 10A 10B. اگر B ہے تو وہ بیسمنٹ میں ہے، اور اگر A ہے تو وہ بیسمنٹ کی فرسٹ فلور پہ ہے. تو اس طرح کی بڑی خوبصورت، بڑی ریزنیبل پارکنگ دی ہوئی ہے. اور پارکنگ سے جیسے ہی ہم پارک کر کے گاڑی آگے آتے ہیں تو اس طرح فیملیز کے لیے ایگزٹ ٹو الحرم لکھا ہوا نظر آئے گا آپ کو، اور آپ ایسکیلیٹر کے اوپر آرام سے اوپر جا سکتے ہیں. اچھا، اس طرح یونٹ نمبر 10 جب آپ کو
یہ دماغ میں ہوگا تو آپ اسی طرف گاڑی پارک کریں گے. یونٹ نمبر 9 ہے 10 ہے. اے کا مطلب یہ فرسٹ فلور پہ ہے. اس طرح ایسکیلیٹر بنے ہوئے اور آپ آرام سے جو ہے وہ مسجد نبوی کے صحن میں جا سکتے ہیں. یہ فیسلٹی ہر مینس اور وومنس ٹوائلٹ میں آپ کے ویلیٹ میں پیسے ہونے چاہیے لازمی. اور سیکنڈ آپشن کیا ہے کہ نیچے بوتھ بنے ہیں, وہاں ڈائریکٹ پے کر سکتے ہیں پے سلپ خوش ہو اور کر. اس کی پیمنٹ کا تو ویورز امید ہے آپ کو ہمارا ویلاگ یہ پسند آئے ہوگا. بہت ریال پر لمیٹڈ ٹائم میں کافی ساری انفارمیشن دینے کی کوشش کی آپ لوگوں کو, اور اس کو اللہ پیمنٹ کا تعالیٰ طریقہ کیا ہے ہم سب یا تو کو تمام مومنوں کو بار بار اپلیکیشن کے تھرو پے کر مکہ سکتے ہیں. مدینہ آنے کی توفیق اور استطاعت عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو ایک دفعہ پیار سے محبت سے ایک دفعہ درود شریف اور پڑھ لیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے دین پر, جو ہمارے نبی دین لے کے آئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنی اولادوں کو بھی جو ہے وہ صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ یہ انفارمیشن جو ہم نے کلیکٹ کی ہے تاکہ دوسرے لوگوں